آج میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ جب قرآن پاک پڑھتے پڑھتے میں سورہ جن پر آ کر رکی اور جیسے ہی میں نے سورہ جن پڑھنی شروع کی تو اچانک سے میرے ذہن میں بچپن کی دادی کی کہی گئی بات گونج کر رہ گئی تھی۔ جب میں نے دادی سے پوچھا تھا کہ دادی یہ جن کیا ہوتا ہے، تو دادی نے مجھے کہا تھا کہ جن بھی ہم انسانوں کی طرح ہی ایک مخلوق ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ان کی زندگی انسانوں سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کا خمیر مٹی سے اٹھایا گیا ہے، اس طرح جنات کو آگ سے تخلیق کیا گیا ہے۔ پھر میں نے دادی سے پوچھا، دادی کیا جنات بہت خوفناک ہوتے ہیں؟ جو انسانوں کے دشمن ہیں انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں مار دیتے ہیں؟ دادی میری بات پر مسکرا دی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں یہ باتیں کس نے کہی ہیں؟ جنات تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ اگر کسی کو بھی تنگ کیا جائے تو پھر وہ غصے میں تو آ جاتا ہے، اور ہمیں کسی کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، انہیں تنگ کرنے سے، اذیت دینے سے بچنا چاہیے۔ جنات بھی انسانوں کو کچھ نہیں کہتے۔ مگر میری سہیلیاں دادی سے بہت مختلف باتیں کرتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ان سے جو کام بھی آپ کروانا چاہو کروا سکتے ہو، کیونکہ وہ آپ کے غلام بن جاتے ہیں اور آپ کا حکم ماننا ان پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ملتی جلتی کتنی ہی باتیں میں نے بچپن سے سنی تھی، اور جب بھی کبھی دادی سے اس بارے میں سوال کرتی تو دادی غصے میں مجھے کہتی کہ تم ان کاموں میں مت پڑو، تم جنات کے بارے میں زیادہ دلچسپی مت دکھایا کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ تب دادی کی باتیں سن کر میں جھنجھلا جاتی تھی۔ مگر کیوں دادی؟ آخر ایسا کیا ہے کہ میں جنات کی بات نہیں کر سکتی؟ تب وہ سر پکڑ کر رہ جاتی تھی۔ اس کے بعد جب میں میٹرک کلاس میں تھی تو ہماری کلاس میں ایک لڑکی تھی۔ اس کی باتیں بہت ہی عجیب ہوتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس پر ایک جن عاشق ہے جو اس کے لیے بے موسمی پھل لے کر آتا ہے، اسے اپنی دنیا میں سیر کروانے کے لیے لے کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر تمام لڑکیاں زور زور سے ہنستی تھیں۔ سب لڑکیاں ہی اسے پاگل اور خبتی کہتی تھیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی اس لڑکی کی پراسرار طریقے سے موت ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اس کی موت کی وجہ جان نہیں پا رہا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ وہ ہنستی کھیلتی اپنے کمرے میں جا کر سوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے کمرے سے زوردار چیخ کی آواز سنائی دی تھی، اور جب اس کے گھر والے کمرے میں گئے تو سامنے اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اچانک سے موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ مجھے بھی جن دیکھنے کا بہت شوق پیدا ہونے لگا تھا۔ میرا دل چاہنے لگا تھا کہ میرے پاس بھی جنات ہوں جن سے میں اپنی مرضی کے کام کروا سکوں، اور پھر اپنی دوست کے مشورے سے ہی میں نے سورہ جن کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ پھر رات کو میں سب کے سونے کے بعد اکیلے بیٹھ کر سورہ جن پڑھا کرتی۔ کتنے ہی دن تک میری یہی روٹین رہی تھی، مگر نہ تو کبھی میں نے کسی جن کو دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی مجھے کسی پراسرار مخلوق نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا، اور میں یہ سوچ کر اپنے خیال کو جھٹک دیتی تھی کہ یہ محض کتابی باتیں ہیں، یہ افسانوی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنات کی بھی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے، اور بھلا وہ ہم انسانوں کی دنیا میں ہمارے کام کرنے کے لیے کیوں آئیں گے؟ اس کے بعد یکے بعد دیگرے، نانی، میری امی اور دادی بھی، وہ سب مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کو تو نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ اچانک سے ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بہت علاج معالجہ کروانے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکی تھی، اور پھر ان کی وفات کے بعد میں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میری ماں نہیں بلکہ میری غمگسار سہیلی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ گھر میں صرف ابا تھے جو میری دلجوئی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ ابا کے کہنے پر ہی میں اکثر اپنی سہیلیوں کے گھر جاتی تھی، ان سے گھلنے ملنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ اپنے اس غم کو بھول سکوں۔ مگر یہ غم ایسا تھا جو میری جان کا روگ بن گیا تھا، اور میں چاہ کر بھی اس غم کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ میں خود کو پڑھائی میں مصروف کرتی گئی تھی۔ مجھے مصوری کا بہت شوق تھا، اور میں نے بچپن سے ہی بہت سی پینٹنگز بنائی تھی۔ اکثر فارغ اوقات میں قدرتی مناظر سے لے کر خوفناک شکلیں بھی بنا لیا کرتی تھی۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی میں سو نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی
اور سوچنے لگی کہ جب تک مجھے نیند نہیں آتی مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے پیپرز تو ہو چکے تھے، پڑھائی سے میں فارغ تھی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں کوئی تصویر بنا لوں۔ یہ سوچ کر میں نے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر اپنے رنگ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اب میں کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خوفناک سے چہرے کی شبیہ لہرانے لگی۔ میں وہی تصویر پھر اس کینوس پر رنگوں کی صورت میں بکھیرنے لگی تھی، اور جب میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا تو مجھے خود ہی اس سے ڈر لگنے لگا۔ ایک دم میرا پورا وجود گویا کانپ گیا تھا، اور نہ جانے مجھے کیوں ایسے لگ رہا تھا جیسے آنکھوں میں حرکت ہوئی ہو اور وہ آنکھیں مجھے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اب اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا، وہ آنکھیں ایک جگہ پر ساکت ہو گئی تھیں۔ میں نے پانی پینے کے لیے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلاس اٹھایا۔ میں واش روم سے ہو کر واپس آئی تو یہ دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا کہ وہ تصویر وہاں سے بالکل صاف تھی، جیسے میں نے وہاں پر تصویر بنائی ہی نہ ہو، جبکہ وہ رنگ بھی پاس ہی موجود تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ تصویر یہاں سے غائب کیسے ہو گئی۔ اب تو مجھے تھوڑا تھوڑا سا ڈر بھی لگنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر جب میں نے دیکھا تو وہاں پر رنگ بھی موجود نہیں تھے۔ وہ رنگ بھی اپنی جگہ پر تھے جہاں پر میں عموماً رکھتی تھی۔ میں ایک دم ہی سوچ میں پڑ گئی کہ کیا یہ میں نے خواب دیکھا تھا یا میں نے حقیقت میں تصویر بنائی تھی۔ اب مجھے نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے میں اپنے بستر پر لیٹ کر سونے کی تیاری کرنے لگی تھی، اور پھر جلد ہی نیند کی دیوی بھی مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو بابا بہت ہی زیادہ نڈھال لگ رہے تھے۔ بابا کی طبیعت خرابی کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور انہیں کہنے لگی کہ آپ کسی ڈاکٹر سے دوائی لے لیں تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ جب سے امی اور دادی مجھ سے بچھڑی تھی تب سے میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ مجھے یہی خوف ستانے لگا تھا کہ اگر میرے بابا کو بھی کچھ ہو گیا تو میں دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اس وجہ سے جب بابا کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی تھی تو میں سخت پریشان ہو جایا کرتی تھی، اور اس وقت میرا ٹینشن کی وجہ سے برا حال تھا۔ بابا میری فکر مندی دیکھ کر مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ میں نے دوا لے لی ہے، جلد ہی میری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تم فکر مت کرو۔ ایک تو تم ذرا ذرا سی بات کو دل پر لگا لیتی ہو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر بابا ٹھیک نہیں تھے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت بیمار تھے، اور یہ دیکھ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ بابا میری ضد پر ڈاکٹر کے پاس چلے ہی گئے تھے، اور ڈاکٹر نے انہیں میڈیسن بھی دے دی تھی۔ فوری طور پر ان کی طبیعت ٹھیک بھی ہو گئی تھی، مگر پھر سے انہیں بخار ہو جاتا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر بابا اچھے بھلے تھے، انہیں اچانک سے کیا ہو گیا تھا، وہ اتنے بیمار کیوں رہنے لگے تھے۔ اب تو میں یہ سوچ سوچ کر ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ بابا مجھے دیکھ کر تسلی دیتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم آخر اتنی فکر کیوں کر رہی ہو، اللہ سے سب اچھے کی دعا کیا کرو۔ اور پھر بابا کو لے کر ضد کر کے میں انہیں ہسپتال لے کر آئی تھی۔ ان کے تمام ٹیسٹ کروائے، تب ڈاکٹر نے یہ جان لیوا انکشاف کیا تھا کہ بابا کو بلڈ کینسر تھا، اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہے۔ اب اگر وہ اپنا علاج بھی کرواتے تو بھی ان کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میرے سجدے اب طویل ہو گئے تھے، میری دعا میں شدت آتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہتی تھی اور اللہ سے بابا کی لمبی عمر کی دعا کرتی رہتی تھی۔ اور انہی دنوں میں جب میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی تبھی مجھے پھپھو کی کال آئی۔ پھپھو نے مجھ سے حال احوال پوچھا تو میں ان کی آواز سن کر رو پڑی تھی۔ اس وقت میری طبیعت ایسی ہو رہی تھی کہ مجھے کسی غم خار کی ضرورت تھی، اور جب میں نے پھپھو کی مہربان آواز سنی تو میرا تمام غم آنسوں کی صورت میں چھلک پڑا تھا، اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ پھپھو بھی مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر پریشان رہ گئی۔ کتنی دیر تک تو وہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ آخر میں کس بات پر رو رہی ہوں۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ اب بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ پھپھو اور چاچو پھر اگلے ہی دن ہمارے گھر میں آ گئے تھے۔ پھپھو نے مجھے اپنے ساتھ لپٹائے رکھا، اور مجھے تو یہ بتانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ بابا کو آخر ہوا کیا ہے۔ کتنی دیر کے بعد جا کر میری طبیعت سنبھلی، اور جب میں نے پھپھو کو یہ بات بتائی تو وہ بھی بے یقین نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی، اور انہیں بھی یہ سب سن کر سخت صدمہ لگا تھا۔ اس رات بھی میں بابا کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔
جبکہ پھپھو اپنے کمرے میں تھوڑی دیر پہلے ہی گئی تھی۔ ان کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور وہ زیادہ دیر تک جاگ نہیں سکتی تھی۔ میرا دل آج بہت گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے، جیسے کچھ ایسا ہونے والا ہے جسے میرا چھوٹا سا دل سہ نہیں پائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا نے کلمہ پڑھا اور ان کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھی۔ جب میں نے ان کو یوں ساکت اور سالم حالت میں دیکھا تو میں بری طرح سے چیخ پڑی، انہیں جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی، مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بھی امی اور دادی کی طرح مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرا غم بہت بڑا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ بابا شاید نیند میں ہیں، وہ میرے جگانے سے جاگ جائیں گے۔ میں انہیں جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ تبھی میرے ذہن میں قرآنی آیات آنے لگی۔ میں قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ سورہ جن بھی پڑھنے لگی تھی۔ جو کچھ بھی مجھے یاد تھا میں وہ پڑھے جا رہی تھی کہ کسی طرح سے میرے بابا ٹھیک ہو جائیں اور وہ مجھ سے بات کر لیں۔ بار بار میں پڑھ کر ان پر دم کر رہی تھی۔ تبھی میرے کانوں میں ایک اجنبی مرد کی آواز سنائی دی کہ میں اس غم میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ اللہ تمہاری مدد کرے اور تمہارے دل کو حوصلہ دے۔ تمہارے بابا اب کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے۔ وہ وہاں پر چلے گئے ہیں جہاں پر جا کر انسان اس دنیا کے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ یہ آواز سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ جب کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں فوراً سے پھپھو کے کمرے میں گئی اور وہ بھی میرے یوں جگانے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ تب میں نے انہیں بابا کو دیکھنے کا بولا تو وہ بھی بابا کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ بابا اب ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ بابا کو فوت ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا مگر میرے لیے ان کا غم ابھی بھی تازہ تھا۔ میں ابھی تک ان کی موت کے غم کو تسلیم نہیں کر پائی تھی۔ پورا دن میرا روتے ہوئے گزرتا تھا۔ میرا تو کچھ کھانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ پھپھو زبردستی مجھے کھانا کھلاتی تو میں چند لقمے زہر مار کر لیتی تھی، مگر بابا کا غم ایسا تھا جو میری جان لے رہا تھا۔ میں رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میں بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں رہا۔ پھپھو ہی تھی جو مجھے حوصلہ دیتی تھی، اگر وہ بھی نہ ہوتی تو نہ جانے آج میرے ساتھ کیا ہو گیا ہوتا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے تکیے پر سر رکھتی تھی تو خود بخود ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ ابا کا پرشفقت چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا تھا اور میں یہ سوچ کر رو پڑتی تھی کہ اب میں کیسے زندگی گزاروں گی، تنہا زندگی کیسے گزاروں گی، تمام اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ گو کہ یہ گھر ہمارا اپنا تھا اور ابا کی 2 دکانیں بھی تھیں جن کا کرایہ گھر میں آتا تھا، جن سے ہماری گزر بسر بھی ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابا کی نوکری بھی تھی۔ اب چونکہ ابا رہے نہیں تھے تو مجھے اپنی دکانوں کا آسرا بھی تھا اور یہ بھی اطمینان تھا کہ میں اپنے گھر میں موجود تھی، مگر تنہائی کا احساس مجھے مارے ڈالتا تھا۔ ابو اپنی زندگی میں تو میری شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ میرے لیے رشتے بھی دیکھ رہے تھے، مگر ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرے سر کے بالوں پر کوئی پرشفقت ہاتھ انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میرے آس پاس ایک مانوس سی بھینی بھینی سی خوشبو تھی، جیسے میرے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ تھے یا گویا مرہم تھے جو میرے دکھتے ہوئے دل پر پھائے کا کام کر رہے تھے، دوا کا کام کر رہے تھے۔ میرے دل میں تسلی پیدا ہو رہی تھی کہ کوئی تھا جو میرے ساتھ تھا اور مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ تمام الفاظ، وہ اندیکھا لہجہ پھر سے میرے ذہن میں گھوم کر رہ گیا تھا اور میں سوچنے لگی تھی کہ وہ کون تھا جو مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ میں نے دیکھا کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا، کھڑکی بھی اندر سے بند تھی، باہر سے کوئی کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کسی کے داخل ہونے کا وہ راستہ تھا ہی نہیں، تو پھر وہ میرے کمرے میں کیوں کر داخل ہوا تھا؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ خواب تھا یا حقیقت تھی۔ آج کل تو میرے ساتھ ایسے واقعات بہت ہو رہے تھے کہ میں خواب اور حقیقت میں فرق بھی نہیں کر پا رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن تھا۔
میں یہی سوچتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اب تو ابو کا 40واں ہو گیا تھا اور اب اکا دکا لوگ ہی گھر آتے تھے، اور آج جب میں ناشتہ کر رہی تھی تو پھپھو مجھے کہنے لگی کہ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، مگر مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ تم نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچو گی، تم مجھے خود غرض کہو گی، مگر میں مجبور ہوں۔ تم میری بیٹی تو ہو پر میری مجبوری کو سمجھو۔ ان کی تمام باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ جب میں نے الجھے ہوئے انداز میں ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ پھپھو آپ جو کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہیں، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ میں آپ کو کیوں غلط کہوں گی؟ وہ کہنے لگیں کہ اب مجھے گھر واپس جانا ہوگا۔ تم جانتی ہو گھر میں تمہارے پھپھا اور بچے اکیلے ہیں، اور میرے بچے تو میرے بغیر ایک پل بھی نہیں گزارتے۔ تم نہیں جانتی کہ یہ جو دن میں نے یہاں پر گزارے ہیں یہ میں نے کس طرح سے گزارے ہیں۔ روزانہ وہ مجھے فون کرتے ہیں، گھر واپس آنے کی بار بار تاکید کرتے ہیں، مگر میں انہیں تمہاری تنہائی کا احساس دلا کر خاموش کروا دیا کرتی ہوں۔ اب تو وہ کچھ بھی سننے سمجھنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی بات پر اصرار ہے کہ میں فوراً سے گھر واپس آ جاؤں، اور ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اگر تم اکیلی نہیں رہ سکتی تو تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں چلو۔ ان کی بات سن کر میرا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا اور مجھے اپنے پھپھو کی بات پر غصہ آیا تھا، مگر میں نے اپنی جذبات کو قابو میں کر لیا۔ میں انہیں کہنے لگی کہ آپ جانتی ہیں کہ مجھے بھی اپنے گھر سے باہر رہنے کی عادت نہیں ہے، میں کیسے آپ کے ساتھ وہاں پر جا سکتی ہوں؟ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ پھپھو کہنے لگی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا، پھر تم ایسا کرو کہ میں تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھتی ہوں، تم شادی کر لو، مگر میں تمہیں یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، لوگ باتیں بنائیں گے۔ تم نہیں جانتی کہ یہ زمانہ اکیلی لڑکی کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اس پر کیسے کیسے الزامات لگاتے ہیں۔ تم میری بچی، تم دوسروں کی باتوں کو سہ نہیں پاؤ گی، تم تو ویسے بھی نازک دل کی، نازک احساسات کی لڑکی ہو، بھلا تم ان باتوں کو کیسے برداشت کرو گی؟ تم ان سب چیزوں سے خود کو کب تک بچاؤ گی؟ مگر میں اتنی جلدی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو ابو کا 40واں گزرا تھا، اور ابھی سے میں ہاتھوں پر مہندی لگا کر بیٹھ جاتی، یہ بات کسی طرح سے بھی مناسب نہیں تھی۔ جب میں نے پھپھو کے سامنے صاف انکار کیا تو وہ کہنے لگیں کہ اس مسئلے کا پھر ایک اور حل بھی ہے، اگر تم کہو تو میں بشیر کو کہہ دوں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آ کر رہ لے۔ یہ بات پھپھو نے ہچکچاتے ہوئے انداز میں کہی تھی، اور مجھے یہ بات سن کر غصہ بھی آ گیا تھا، مگر اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں تھا۔ میرا ایسا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس کو میں اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرتی۔ ایک پھپھو تھی اور ان کی بھی اپنی مجبوریاں تھیں، ان کا اپنا گھر بار تھا، اور دوسرا بشیر چچا تھے جو میرے ابو کے چھوٹے بھائی اور پھپھو کے سوتیلے بھائی تھے۔ وہ کافی سال پہلے ہی ابو سے الگ ہو گئے تھے۔ دراصل میرے دادا ابو نے 2 شادیاں کر رکھی تھی، اور بشیر چاچو دادا کی دوسری بیوی میں سے تھے۔ میرے ابو تو ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ میرے ابو کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ بچپن میں ہی دادی نے ان کے ذہن میں میرے ابو اور پھپھو کے لیے زہر بھرنا شروع کر دیا تھا۔ پھپھو ان کی بہن تھی، وہ ان کے دھتکارنے کے باوجود بھی بار بار ان کے پاس جاتی تھی، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یوں بشیر چچا کے دل میں پھپھو کے لیے تو نفرت کم ہو گئی تھی، مگر ابو کے لیے ان کے منفی برے جذبات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہی جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ابو کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ ابو ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے رہے تھے۔ پھر دادا دادی سب لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور اس وقت ہم چھوٹے سے تھے جب بشیر چاچا بات بات پر میرے امی ابو سے لڑائی کرتے تھے۔ تب میری دادی زندہ تھی، وہ بھی بشیر چاچا کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ ان کو سوتیلی ماں ہونے کے ناطے اپنے ماں کا دشمن سمجھتے تھے۔ دادی سے تو انہیں خاص قسم کا بیر تھا، وہ تو جیسے دنیا میں کسی سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر بشیر چچا نے اپنی پسند سے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور وہ بھی انہی کے مزاج اور عادات و اطوار کی تھی، مجال تھی جو کسی سے بنا کر رکھتی۔ ہر وقت گھر میں وہ دونوں ادھم مچائے رکھتے تھے، لڑائی جھگڑا تو گھر میں معمول بن چکا تھا۔ اور پھر جب بشیر چچا نے ابو کے ساتھ کاروبار میں نقصان کیا اور اس بات سے صاف مکر گئے تو تب ابو کی برداشت جواب دے گئی تھی، انہوں نے ان کا حصہ الگ کر دیا تھا اور اپنا کاروبار بھی الگ کر لیا۔
کچھ ٹائم تک تو ابو کو کافی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا تھا، کیونکہ بشیر چچا نے جاتے جاتے کافی سارے روپے پیسے بھی ہتھیا لیے تھے۔ کچھ ٹائم کے بعد ہی یہ قرض اترا تھا، اور پھر ابو کا تمام کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے اونے پونے وہ سب کچھ بیچ دیا۔ کچھ پیسے انہوں نے بینک میں جمع کروا کر 2 دکانیں کھڑی کر لی، اور پھر انہوں نے ایک جگہ پر نوکری کرنی شروع کر دی تھی۔ یوں ابو پریشان بھی رہنے لگے تھے کہ ان کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا تھا، اور یہ سب کچھ بشیر چچا کی وجہ سے ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات معمول پر بھی آ ہی گئے تھے۔ ابو کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، اور دکانوں کا کرایہ بھی ہماری گزر بسر کے لیے کافی تھا۔ امی اپنی سمجھداری سے کچھ نہ کچھ بچت انداز کرنے لگی تھی، مگر جب امی بھی ایک دن ہم لوگوں کو چھوڑ کر چلی گئی تو گھر کی ذمہ داریاں میرے سر پر آن پڑی تھیں، اور اب پھپھو کا کہنا تھا کہ مجھے پھر سے بشیر چچا کی مدد لے لینی چاہیے، حالانکہ وہ بالکل بھی قابل اعتبار نہیں تھے۔ جو کچھ انہوں نے میرے امی ابو کے ساتھ کیا تھا وہ مجھے آج بھی یاد تھا، اور میں چاہ کر بھی ابو کی تکلیف اور امی کی پریشانی کو بھول نہیں پائی تھی۔ پھپھو کہنے لگیں کہ وہ اب بہت بدل گیا ہے، اس کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو کاروبار تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کا ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا، اور وہ بھی چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنے بیوی بچوں کا بمشکل پیٹ پالنے لگا تھا۔ اس کے پاس بھی اب کچھ نہیں رہا۔ جو اس نے کاروبار شروع کیا تھا وہ کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا، اور اس کا گھر بھی اسی چکر میں بک گیا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ بہت مشکل سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا رہا ہے۔ آج جب وہ بھائی جان کے جنازے پر یہاں آیا تھا تب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ وہ یہاں پر واپس آنا چاہتا ہے۔ اس طرح سے مجھے بھی کسی کے ساتھ کی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور انہیں بھی گھر کا سکون مل جائے گا۔ ان کے تینوں بچے ادھر ادھر رلتے ہوئے پریشان ہو چکے ہیں، اور گھر کے کرائے کی مد میں ان کی کتنی زیادہ آمدنی چلی جاتی ہے۔ ایسے میں ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سب سن کر مجھے بھی ان پر ترس آ گیا۔ جو بھی تھا، میں فطرتاً اپنے بابا پر گئی تھی۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ انہیں کہیں کہ وہ یہاں پر آ کر رہ سکتے ہیں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھپھو کہنے لگی کہ میں جانتی تھی کہ تم بہت رحم دل ہو اور تم اس بات پر اعتراض نہیں کرو گی۔ اگلے ہی دن وہ سب لوگ یہاں پر آ گئے تھے۔ اب میں نے جب چچی اور ان کی بیٹیوں کے حلیے پر نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہوا کہ پھپھو نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ انہوں نے پھٹے پرانے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب میں نے ان کی بیٹیوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو اپنے حالات بدلنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ نہ تو وہ پڑھائی میں اچھی تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہنر تھا، جبکہ مجھے اچھے سے اندازہ تھا کہ اگر ان کی جگہ پر ہمارے خاندان کی کوئی اور عورت ان مشکل حالات سے گزر رہی ہوتی تو وہ کوئی نہ کوئی باعزت ہنر سے اپنے شوہر کی مدد کر رہی ہوتی اور اس کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کرتی، مگر وہ تینوں ماں بیٹیاں تو اس مزاج کی بالکل بھی نہیں تھی۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ان سے بات کر کے اکتا گئی تھی، کیونکہ ان کی باتیں خاندانی چغلیوں سے شروع ہو کر غیبت اور چغل خوری پر ہی آ کر رک رہی تھی، اور مجھے ایسی باتیں سننے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اور جو چاچو کا بیٹا تھا اسے دیکھ کر ہی مجھے کوفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ عجیب نظر باز انسان تھا، اور وہ بھی اپنی بہنوں سے مختلف نہیں تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا، مگر دیکھنے میں وہ مجھ سے بھی بڑا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ہوس اور چہرے پر پختگی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے اس سے گھن آنے لگی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اس شخص کو دیکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ مجھے ایسے لوگ سخت زہر لگتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اکتا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں سوچنے لگی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہوں۔ ان لوگوں کو برداشت کرنا تو بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ میں یہی سوچے جا رہی تھی جب میرے کانوں میں وہی آواز سنائی دی جو میں نے اپنے بابا کی وفات والے دن سنی تھی۔ تمہیں اب بہت محتاط ہو کر رہنا پڑے گا۔ تم نے یہ فیصلہ تو لے لیا ہے، مگر تم نہیں جانتی کہ اس فیصلے کے نتائج بھی تمہیں بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ یہ آواز سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کون تھا جو میرے تمام حالات جانتا تھا، جو میرے اس قدر قریب ہونے کے باوجود بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، جس کی میں آواز تک سن رہی تھی مگر میں اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ کوئی جن تو نہیں تھا، کہیں اس کا تعلق کسی دوسری مخلوق سے تو نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تمام سنے گئے واقعات بھی میرے ذہن میں گھوم کر رہ گئے تھے، جن میں یہ جنات انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں
انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں، اور جس طرح سے مجھے یہ خوفناک آواز سنائی دی تھی، اس کے بعد سے تو مجھے دل ہی دل میں ڈر بھی لگنے لگا تھا کہ یہ آواز کیسی تھی، یہ کون تھا جو نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر یہی خدشات لیے میں سو گئی تھی کہ نہ جانے اس اجنبی آواز کی باتوں کا مقصد کیا تھا، وہ مجھے کس خطرے سے آگاہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج تک اس نے مجھے کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور آج تک مجھے ڈرانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا، مگر اس کی اس بات نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں حیران سی ہو کر اٹھ بیٹھی کہ یہ باہر اس وقت کون تھا اور میرے دروازے پر دستک کیوں دے رہا تھا۔ میں خوف زدہ سی اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی۔ پھر میں اٹھ کر دروازے کے پاس آ گئی، مگر دروازہ کھولنے کے بجائے دروازے کے ساتھ کان لگا کر باہر سے آنے والی آوازوں کو سننے لگی تھی، اور میں اس انتظار میں تھی کہ اگر چچی یا ان کی بیٹیوں میں سے کوئی تھا تو وہ مجھے کم از کم آواز دے گا، کمرے میں آنے کی وجہ بتائے گا، مگر کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی کے چلانے کی آواز آنے لگی، اور یہ مردانہ آواز تھی۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بشیر چچا کے بیٹے سلمان کی آواز تھی۔ وہ چیختا چلاتا یہاں سے واپس بھاگ گیا تھا۔ تو میں ہک دک سی ہو کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اس وقت سلمان کا میرے کمرے میں کیا کام تھا، وہ یہاں پر کیا لینے آیا تھا، اور وہ خود ہی شور مچاتے یہاں سے کیوں چلا گیا۔ کافی دیر تک میں اسی بارے میں سوچتے ہوئے بالآخر نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ اگلے دن پھر سے ایسے ہی ہوا تھا۔ دستک کی آواز سن کر پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں پھر سے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اور باہر پھر سے ویسی ہی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ میں نے اب کی بار خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر پھر جب دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی کہ باہر کون ہے، جب باہر دیکھا تو سلمان بری طرح سے شور مچا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو کوئی مار رہا ہو اور وہ اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر کافی دیر تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک ایک کر کے گھر کے تمام افراد وہاں پر آ کر جمع ہو گئے تھے۔ کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ تبھی بشیر چچا نے سلمان کو زبردستی ایک جگہ پر پکڑ کر بٹھایا اور اسے پانی پلایا۔ کافی دیر کے بعد وہ جا کر سنبھلا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں پر کچھ ہے جو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چچی کہنے لگیں کہ تم بتاؤ تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے، مجھے پوری بات تو بتاؤ۔ تب وہ کہنے لگا کہ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آیا تھا، اور تبھی مجھے کسی نے مارنا شروع کر دیا۔ اب جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے کمرے پہ دستک کیوں دے رہے تھے، تمہیں مجھ سے کوئی کام تھا؟ یہ سن کر وہ گڑبڑا گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو تمہارے دروازے پر دستک نہیں دی، میرا بھلا تم سے آدھی رات کو کیا کام؟ اور پھر وہ لوگ وہیں پر بیٹھے رہ گئے تھے، مگر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے اتنے سال گزر چکے ہیں، آج تک ہم لوگوں نے تو ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی تھی، اور نہ ہی ہمارے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوا تھا۔ تو پھر سلمان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اور اگر وہ میرے دروازے پر دستک نہیں دے رہا تھا تو پھر کون تھا؟ کیونکہ باہر تو اس وقت صرف وہی تھا۔ میں جتنا سوچے جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر مہینے کی پہلی تاریخیں بھی گزر گئیں۔ اب میں حیران تھی کہ مہینے کے شروع کی تاریخوں میں ہی کرائے کے پیسے گھر آ جایا کرتے تھے۔ اب جب میں نے چچا سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مجھے ٹال گئے اور کہنے لگے کہ میں دکانوں پر جا کر پتہ کرتا ہوں کہ ابھی تک تمہارے کرائے کے پیسے کیوں نہیں دے کر گئے۔ اور پھر میں چچا کی بات سن کر مطمئن ہو گئی کہ چچا ان سے بات کر لیں گے۔ کافی دن گزر گئے۔ میں ہر دوسرے دن چچا کو یاد کرواتی تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ ان دنوں گھر کے تمام کام بھی چچی نے سنبھال لیے تھے، اور ان کی زبان مجھے بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھکتی تھی۔ پھر میں نے اپنے وہ تمام کپڑے جو میرے استعمال میں نہیں تھے، جو میں نے ایک بار پہن کر واپس رکھ دیے تھے، وہ میں نے ان کی دونوں بیٹیوں میں بانٹ دیے تھے۔ اب ان کا حلیہ پہلے سے کافی حد تک معقول لگنے لگا تھا۔ ابھی بھی اکثر جاننے والے ہمارے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے، جو مجھے پاپا کا پرسہ دینے کے لیے آتے تھے، اور پھر سے میرا غم تازہ ہو جاتا تھا۔ ایسے میں چچی تھی جنہوں نے مجھے جذباتی سہارا دیا تھا، اور میں سوچنے لگی کہ چچی پر حالات نے بہت ہی زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے۔ وہ پہلے سے بہت بدل گئی ہیں۔
ان کا وہ تنتنا اور وہ غصہ تو جیسے کہیں کھو کر رہ گیا ہے۔ اب ان کی یہ ہمدرد اور نیک طبیعت مجھے ان کی طرف مائل کرتی تھی، مگر جب میں ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتی تھی تو ان کی آنکھیں مجھے ان کے چہرے کے تاثرات کا ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی عیاری تھی، مکاری تھی، مگر جب وہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرتی تھی تو میں ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ دن یوں ہی بیتے جا رہے تھے اور 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ابھی تک دکانوں کا کرایہ مجھے نہیں ملا تھا۔ جب میں چچا سے یہ بات کہتی تو وہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ جلد ہی وہ کرائے کے پیسے لینے کے لیے چلے جائیں گے۔ اس دن پھر میرے گھر میں پھپھو اور پھپھا مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو میں نے پھپھو سے ساری بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جب دکانوں پر بھیجا کہ وہ پتہ تو کرے کہ آخر انہوں نے ابھی تک کرایہ کیوں نہیں دیا۔ اکثر میرے پھپھا اور میری پھپھو کا بیٹا بابا کے ساتھ ان دکانوں پر جایا کرتے تھے اور وہ لوگ میرے اس کزن کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے اور اس سے خاصے دبتے بھی تھے۔ کافی دیر کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور وہ کافی خاموش بھی لگ رہا تھا۔ اب جب میں نے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرایہ باقاعدگی سے دے رہے ہیں، بلکہ تمہارے چچا یعنی ماموں تو خود ہی وہاں پر جا کر کرایہ لے آتے ہیں، اسی لیے ان لوگوں نے گھر میں آنے کی زحمت نہیں کی۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ پھپھو بھی یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی کہ اگر وہ کرائے کے پیسے دے رہے ہیں تو پھر چاچو مجھ سے اس بات کا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ پھپھو تو واپس چلی گئی تھی مگر میرے دل میں یہ بات کھٹک کر رہ گئی تھی۔ شام کو جب چاچو گھر آئے تو جب یہ بات میں نے ان سے پوچھی تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ پیسے میں نے استعمال کر لیے تھے، فکر مت کرو، میرے پاس جیسے ہی پیسے ہوں گے تو میں تمہیں دے دوں گا۔ مگر وہ دن پھر نہیں آیا۔ اب تو چاچو مجھ پر زور دینے لگے تھے کہ مجھے سلمان کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ وہ مجھے ایک دن صبح اٹھ کر بڑے جذباتی انداز میں کہنے لگے کہ رات کو میرے خواب میں بھائی جان آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ ایک تو سلمان سے میں عمر میں بڑی تھی اور دوسرا وہ نکھٹو آوارہ قسم کا تھا۔ اس کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر تھا میں زہر کھا لوں۔ میں نے چاچو کو صاف انکار کر دیا۔ کچھ دن تک تو چاچو اور چاچی مجھے پیار سے اس بات کے لیے مناتے رہے، مگر جب میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ غصے میں آ گئے۔ پھر وہ اپنی اوقات پر اتر آئے۔ اب تو وہ مجھ پر سختی کرنے لگے تھے اور وہ مجھے زبردستی اس بات کے لیے منانے لگے تھے۔ اب تو میرے لیے گھر کی اپنی ہی فضا اجنبی سی بن گئی تھی۔ فون انہوں نے اپنے کمرے میں رکھ لیا تھا، مجھے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ مجھے پھپھو سے بھی بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ پھپھو جب بھی فون کرتی تو چچی آ کر کبھی میرے سونے کا بہانہ کر دیتی تو کبھی کہتی کہ میں کسی سہیلی کے گھر گئی ہوں۔ میں پھپھو سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی مگر وہ لوگ میری کسی سے بھی بات نہیں کروا رہے تھے۔ میں سخت پریشان تھی، کیا کروں؟ اس دن میں گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی جب میں اس اجنبی آواز کو سن کر حیران رہ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں ان حالات کے سامنے خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا، بلکہ تم نے خود کو مضبوط بنانا ہے۔ تم سب کو بتا دو کہ تم ایک کمزور لڑکی نہیں ہو، تم اپنے حق کے لیے بولنا جانتی ہو۔ تم یہ سب کچھ اپنی پھپھو کو بتاؤ اور انہیں کہو، پھر پولیس کی مدد لے کر ان لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دو۔ اور مجھے اتنا یقین ہے کہ تم جیسی بہادر لڑکی کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ آواز سن کر مجھے ایک عجیب سی توانائی اپنے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں یہ تو جان گئی تھی کہ یہ جو کوئی بھی ہے یہ انسان نہیں ہے، مگر اب یہ احساس مجھے خوف نہیں دلا رہا تھا۔ میرا دل کافی حد تک پہلے سے مطمئن تھا اور جب میں اگلے دن اٹھی تو میرے دل میں ایک نیا عزم اور ارادہ تھا۔ اس وقت چچی کسی کام سے مصروف تھی، ان کی دونوں بیٹیاں اپنے اپنے کمرے میں تھیں۔ تبھی میں نے اپنے کمرے سے اپنا پرس اٹھایا اور چادر لے کر گھر سے باہر نکل آئی تھی اور پھر میں گاڑی میں بیٹھ کر پھپھو کے گھر کی جانب چل پڑی تھی۔ میں پہلی بار گھر سے اکیلی باہر نکل رہی تھی، اکیلی اتنا لمبا سفر کر رہی تھی، مگر میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اکیلی نہیں تھی۔ کوئی تھا جو میرے ساتھ موجود تھا، جو میری ڈھال بن کر میرے ساتھ چلا جا رہا تھا، باوجود اس کے کہ میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔
میں اس کے بارے میں کچھ جانتی نہیں تھی، مگر دل میں ایک یقین تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس سے زیادہ میرا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کافی گھنٹوں کے بعد جب میں پھپھو کے پاس پہنچی تو وہ مجھے یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تب میں ان کے گلے سے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اپنی ساری بیتی ہوئی داستان جب انہیں بتائی تو وہ کہنے لگیں کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بشیر ایسا بھی کر سکتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اسے حالات کی سختی نے، حالات کی تنگی نے بدل کے رکھ دیا ہے، اور وہ اور اس کی بیوی کبھی بھی دوبارہ سے غلط حرکت نہیں کریں گے۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ میں غلطی پر تھی، وہ تو ابھی بھی ویسے کا ویسا ہے۔ میں اب مزید اعتبار نہیں کر سکتی، اب ہم قانون کی مدد لیں گے اور اسے اس گھر سے باہر نکال دیں گے۔ اگلے ہی دن پھپھو میرے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ بشیر چچا کسی طرح سے بھی گھر چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ بار بار اس بات کی دھمکی دے رہے تھے کہ اس گھر میں ان کا بھی حصہ ہے، مگر یہاں پر پھپھو میری ڈھال بن گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم اپنا حصہ لے کر الگ ہو چکے ہو، اب تم جہاں مرضی جاؤ، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں جگہ دی اور تم نے پھر سے اپنا آپ دکھا دیا، اب تم اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ بشیر چچا منتیں کرتے رہے، مگر اب کی بار ہم نے ان کی ایک نہیں سنی تھی اور پھر انہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد پھپھو رو پڑی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری ہمیشہ پریشانی رہے گی اور میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں، اب میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گی۔ میں اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گی اور پھر اس کے بعد ہی میں اس گھر سے جاؤں گی۔ مجھے کوئی ایسا شخص چاہیے جو اس گھر میں تمہارے ساتھ رہ سکے۔ پھپھو نے رشتے والی سے کہہ کر اچھا سا رشتہ دیکھنے کے لیے کہا اور پھر کچھ دن کے بعد ہی وہ ایک رشتہ لے کر آ گئی۔ پھپھو کو تو وہ بہت پسند آیا تھا، مگر میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ایک بار اس اجنبی سے مشورہ کر کے ہی اپنی زندگی کا یہ قدم اٹھانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی کا تمام دار و مدار میرے کسی فیصلے پر ہے، اس کے بعد میری زندگی بدل جانی ہے۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، مگر میری بات کے بعد وہ ایک دم ہی نمودار ہوا اور اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس قدر حسین صورت میں نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اس سے پہلے تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے جیسے لوگوں سے بہت زیادہ ڈرتی ہو، اور میرا مقصد تمہیں ڈرانا یا خوفزدہ کرنا نہیں تھا۔ اور تب میرے دل میں بھی اسے دیکھ کر جو ڈر جاگا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں اس سے یوں باتیں کرنے لگی تھی جیسے میں اسے برسوں سے جانتی ہوں۔ تب وہ مجھے کہنے لگا کہ اپنی پھپھو کی مرضی کے آگے سر جھکا دو، بڑے کبھی بھی انسان کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ مجھے اس بات کا واضح جواب مل گیا تھا کہ میں نے کیا کرنا تھا۔ پھر اگلے ہی دن میں نے پھپھو کو ہاں کر دی تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے میرا ساتھی سے نکاح کر دیا تھا۔ وہ لڑکا دنیا میں اکیلا تھا، اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بھی پھپھو کے کہنے پر ہی ہمارے گھر میں آ کر شفٹ ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی ہی میں وہ بہت اچھا انسان تھا، اور وہ باقی لوگوں کی طرح نہ تو میری جائیداد ہڑپنے کے چکر میں تھا اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا دھوکہ دے رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی وہ اجنبی آواز نہیں سنی تھی اور نہ ہی کبھی اسے دیکھا تھا۔ شاید اس کا کام یہیں تک تھا اور اپنا فرض ادا کر کے وہ میری زندگی سے دور چلا گیا تھا۔